گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس، میرے ساتھ خالد جاوید سنگھیڑا صاحب موجود ہیں، صدر ایپکا پاکستان، چیئرمین اگیگا پنجاب یاسین بڑیچ صاحب، صدر اگیگا پاکستان راجہ طاہر صاحب، صدر اگیگا پنجاب راجہ اورنگزیب صاحب، ہمارے سابقہ صدر اگیگا پنجاب بشیر بڑیچ صاحب، کنوینئر گرینڈ ٹیچر الائنس پنجاب ٹیچر یونین کی بھی نمائندگی کرتے ہیں ہمارے ساتھ، ندیم اشرفی صاحب جنرل سیکرٹری اگیگا پنجاب۔ آج ایک غیر رسمی میٹنگ جو ہے ہماری یہاں پہ منڈی بہاؤالدین کے اندر آج ہوئی۔ اس میٹنگ کا مقصد پنجاب بالخصوص وفاق اور تمام صوبوں کو یہ پیغام دینے کے لیے تھا کہ ایک جو غیر یقینی صورتحال چل رہی ہے، پے در پے ملازمین کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، خواہ ٹیچرز ہوں، کبھی ٹی این اے ٹیسٹ کے حوالے سے پریشانی، اسکولوں کی نجکاری کے حوالے سے معاملات، لیو انکیشمنٹ کے ایشو، پینشن اصلاحات کے نام کے اوپر 8 اگست 2023 کو ہم نے آگاہ کیا تھا کہ وفاق سے سمری چلی اور گورنمنٹ نے کمال ہوشیاری کے ساتھ اس کا رخ پنجاب کی طرف سے جو ہے اس وقت شروع کیا ہے، اور یہ بڑا کلیئر کٹ میسیج ہے وفاق کے تمام ملازمین کے لیے بھی کہ صرف یہ پنجاب کا ایشو نہیں ہے، یہ جو آگ پنجاب سے لگائی گئی ہے یہ وفاق میں بھی پہنچے گی۔ 2 نوٹیفیکیشن آلریڈی ہو چکے، خیبر پختونخوا کے اندر ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز 2011 اور 15 جو ہے وہ آلریڈی 2021 کے اندر جو ہے نکال دیے گئے تھے۔ ابھی جو سب سے اگلا خطرناک مرحلہ ہے جو آئی ایم ایف کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ حاضر سروس ملازمین کے اوپر پینشن کنٹریبیوشن جو ہے لے کے آنا چاہ رہے ہیں۔ بڑا واضح کرتا چلوں آپ تمام ملازمین کو کہ ان مسائل کا تو ہم نے ادراک کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ تمام چیزیں اس لیے لے کے آئی جا رہی ہیں جو کہ ہمارا اصل مطالبہ ہے، تنخواہوں میں تفریق کے حوالے سے یا دیگر انفرادی جو ہمارے ایشوز ہیں اس سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان تمام ایشوز کے اوپر ہم تمام قیادت، تمام ساتھی، کسی کی غلط فہمی ہے کہ کوئی بیچ میں اختلافات وغیرہ یا کچھ ہے، ہم سارے آج بھی اکٹھے ہیں۔ پنجاب کے تمام ملازمین کے لیے، تمام قیادت کے لیے یہ میسیج ہے کہ یہ ایک غیر رسمی میٹنگ تھی۔ آپ تمام ساتھیوں کو سنگھیڑا صاحب ابھی میسیج دیں گے اور دیگر ساتھی بھرپور تیاری رکھیں، وفاق کے ساتھی تیاری رکھیں، اور خیبر پختونخوا کے بہت جلد اسی ہفتے انشاءاللہ تعالی آپ کو آئندہ کا لائحہ عمل دیا جائے گا، اور وہ یقیناً احتجاجی مظاہرہ نہیں، وہ دھرنے کی طرف جائے گا، اور یہ دھرنا تب تک جاری رہے گا جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہو جاتے۔ ایک دفعہ پھر سے قائدین اپنے حصے کی ذمہ داری جو ہے وہ پوری کریں گے۔ تمام تر ذمہ داری ملازمین کے ہاتھ میں، اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں، تقسیم ہم نے نہیں ہونا، اور مل کے اکٹھے ہو کے اپنے جائز آئینی مطالبات بھی پورے کروانے اور حقوق کا بھی دفاع کرنا ہے۔ ہم سب اگیگا پنجاب، اگیگا پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں خالد جاوید سنگھیڑا، مرکزی صدر آپ کا پاکستان، چیئرمین اگیگا پنجاب۔ آج میں خصوصی طور پر جی ٹی اے کے کنوینر جناب بشیر بڑیچ صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے آج جو غیر رسمی میٹنگ بلائی ہے اس میں الحمدللہ تمام تنظیموں نے جو ہے اپنی نمائندگی کی ہے، اور انشاءاللہ ہم نے جو فیصلہ کیا ہے کہ سوموار والے دن 16 دسمبر کو لاہور ایم او کالج میں ایک اگیگا کی اہم میٹنگ ہوگی، جس میں آئندہ کا جو لائحہ عمل ہے وہ طے کر کے ہم انشاءاللہ ڈیٹ دیں گے۔ اس پر الحمدللہ پنجاب کے تمام ملازمین جو ہے شامل ہوں گے، اور جو رابطے میں تنظیمیں ہیں، کل بھی الحمدللہ میں نے رات کو بھی مختلف تنظیموں سے کل بھی کی تھی میٹنگ، اور آئندہ کل بھی میٹنگ کر رہے ہیں۔
इंशाल्लाह पंजाब की तमाम तंजीमें जो हैं वो मिलकर एक हैं और एक ही लाए अमल देंगे और एक ही बात करेंगे कि हमने पंजाब के या वफाक के या तमाम सूबों के किसी भी मुलाजिम का 1 रुपए का नुकसान नहीं होने देना। जो मुआहदा गवर्नमेंट ने हमारे मुलाजमिन के साथ किया है उस पर गवर्नमेंट को अमल दरामद करना पड़ेगा। हमारी लड़ाई जो है ये पेट की लड़ाई है। हम न किसी सियासी जमात से ताल्लुक रखते हैं न रखेंगे। हम गैर सियासी हैं, गैर सियासी रहेंगे और इंशाल्लाह अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, लड़ते रहेंगे और जब तक हमारा हक हमें नहीं मिलेगा न हम पीछे हटने वाले हैं न हटेंगे। और हम बता देना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि आप हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। गवर्नमेंट, असल गवर्नमेंट ये मुलाजमीन है और ये मुल्क जो हमने हासिल किया हमारे बाओ अजदाद ने कुर्बानियां देकर, इनका तहफ़्फ़ुज़ भी इंशाल्लाह मुलाजमीन करेंगे और अपना हक भी लेंगे। मैं गवर्नमेंट से कहूंगा कि सोमवार से पहले फौरी तौर पर मुलाजमीन की जो मराद सलब की गई हैं उनके नोटिफिकेशन वापस लिए जाए और जो तफरीक की बात है उसको खत्म किया जाए। न हम तफरीक बर्दाश्त करेंगे और न जालमाना नोटिफिकेशन बर्दाश्त करेंगे। इंशाल्लाह जो डेट देंगे पंजाब पूरे में और लाहौर में धमाधम अस्कलंदर होगा और इंशाल्लाह वो 1 तारीख साज होगा। और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि इंशाल्लाह हमारी एक ही बात है कि हम सब एक हैं, लेके रहेंगे अपना हक और इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। और मैं खसूसी तौर पर हमारे मरकजी सदर जो अगीगा के हैं जनाब यासीन वड़ाई साहब का आखिर में इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने सबको बिठाकर सबको मिलाकर एक ऐसा जो है दोबारा हमें जो इकट्ठा किया है। बाजवा साहब की भी मेहरबानी है, बाकी दोस्तों की भी खसूसी मेहरबानी है कि बड़ा दूर दराज सफर करके यहाँ पर तशरीफ लाए और खसूसी तौर पर राजा औरंगजेब साहब की जो कि हमारे साबिक सदर भी हैं, हमारी टीचर यूनियन के सदर भी रहे हैं, उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने आज हमें इकट्ठा बिठाने में बड़ा अहम रोल अदा किया है। इसका सिला अल्लाह ताला ने देना है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हक वालों के साथ है। हम हक पर हैं, हक पर रहेंगे। हम नजायज मुतालबा ने आज तक किया है न करेंगे। हम 6 अफराद का जो कुनबा गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है हम उनके लिए एक महीने का जो राशन है वो हमें मिलना चाहिए और वो हम लेके रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद और हमारी हकीकत जिंदाबाद इंशाल्लाह हक लेकर ही वापस बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ असातिज़ा के हवाले से जो किसी भी मुआशरे की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। कहा जाता है कि जिस मुआशरे में असातिज़ा की इज़्ज़त नहीं होती है, जिनको इस तरह से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उस मुआशरे से बरकत उठ जाती है। आज हम बात करेंगे होने वाले असातिज़ा जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी पेंशन और ग्रेजुएटी में को थोड़ी सी कमी की गई है और इसमें से थोड़ा सा कट लगाया गया है। इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं और क्या तफसीलात हैं इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राना लियाकत साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी पंजाब टीचर्स यूनियन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी दुआएं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। फर्स्टली सर आप मुझे बताएंगे कि क्या सीन है, क्या प्रॉब्लम है, कितनी ग्रेजुएटी कम की गई है, कितनी पेंशन का कट लगाया गया? देखिए आपने भी फिक्रा इस्तेमाल किया कि थोड़ा सा कट लगाया गया। ये थोड़ा सा कट नहीं है, ये तो मुआशी कत्ल है मुलाजमीन का कि जो इन्होंने इकदाम उठाया है। अब अगर आप 1 साल पहले चले जाएं तो पिछले साल मई में जो निगरान गवर्नमेंट थी उन्होंने हमारी लीव इनकैशमेंट जो मुलाजम दौरान सर्विस अपनी छुट्टियां अवेल नहीं करता था उसको कानून के मुताबिक जो कानून है उसके मुताबिक उसको उसके एवज सैलरी दे दी जाती थी और वो सैलरी वो होती थी जो वो लास्ट पे ले रहा होता था। ठीक है, लेकिन इन्होंने उसको इनिशियल बेसिक पे ले गए जिससे हर मुलाजम को तकरीबन को 40 से 60% नुकसान हुआ। हम अभी उसके ऊपर एजिटेशन कर रहे थे और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा उस वक्त वज़ीर आला नहीं बनी थी, इनके साथ हमारी बाकायदा 20 अक्टूबर को एक मीटिंग होती है और उसमें हमारे कोई 165 लोग जो जेलों में थे उनको रिहा भी इन्होंने करवाया। अच्छा इकदाम था, हमने सराहा भी, लेकिन साथ ही उन्होंने एक कमिटमेंट भी की, वादा भी किया
کہ دیکھیں جب مجھے اقتدار ملا، آگے الیکشن آنے والا ہے، آپ دعا کریں کہ ہم اقتدار میں اگر آ گئے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کا لیو ان کیشمنٹ کا معاملہ اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو ایشو ہیں وہ بھی حل کر دیں گے۔ اوکے، اس کے بعد پھر 6 فروری جب الیکشن سے 2 دن قبل پھر ہمارا جو الائنس تھا اگیگا پنجاب، اس کے لوگوں کو بلایا گیا، باقاعدہ ایک میٹنگ ہوئی اور اس میں بھی یہی تسلی دی گئی کہ آپ بے فکر رہیں، دعا کریں، 2 دن بعد الیکشن ہے اور اس الیکشن میں اللہ تعالیٰ اگر ہمیں اقتدار دے دیتا ہے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سب سے پہلے یہ معاملہ جو ہے نا وہ حل کریں گے۔ اب اقتدار مل گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نواز دیا، لیکن بات یہ ہے کہ اب وہ وعدہ کہاں گیا؟ اب تو وہ وعدہ تو وفا نہ ہوا، لیکن اوپر سے ایک اور تلوار جو ہے وہ ملازمین پر چلا دی گئی۔ ملازمین پر جو تلوار چلائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ملازم ریٹائرمنٹ کے اوپر جو اس کی پینشن بنتی تھی وہ اس کی لاسٹ جو پے ہوتی تھی، فرض کرے ایک ملازم اگر 1 لاکھ روپیہ وہ سیلری لے رہا ہے لاسٹ ڈے پر ریٹائرمنٹ والے دن، تو اسی کے اوپر اس کی پینشن بن جاتی تھی۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ جی پچھلے 3 سال کی جو سیلری اس ملازم نے لی ہوگی نا، آپ اس کی ایوریج نکالیں اور ایوریج نکالنے کے بعد جو ہے نا اس کی پینشن جو ہے نا اس کو ڈیسائیڈ کریں۔ بھائی اس طرح تو ہر ملازم کو تقریباً 25 سے 30% جو ہے پینشن میں لاس ہو جائے گا۔ اگر 25 سے 30%؟ جی بالکل۔ اچھا، اب یہی بات نہیں رکی، اسی کی بنیاد پر انہوں نے گریجویٹی بھی ہمیں دینی ہوتی ہے۔ پہلے ہمیں گریجویٹی جو تھی وہ 35% کمیوٹ ہو کے ملتی تھی، لیکن اب اس کو بھی 25% پہ لے گئے ہیں۔ 35% کمیوٹ ہو کے ملتی تھی، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو ہماری پینشن بنتی ہے نا اس میں سے جو 15 سال کی ایڈوانس ہمیں پینشن مل جاتی تھی، جو کہ 10 یا 12 لاکھ یا 20 لاکھ روپے بنتی تھی، انہوں نے اس کو بھی ایوریج کے اوپر جب ایڈجسٹ کریں گے تو وہاں پر بھی ملازم کو تقریباً 25%، 30% وہاں پر لاس ہوگا، اور پھر جو 35% ملتی تھی اس کو بھی 10% کم کر دیا، وہ 25 پہ لے آئے۔ یعنی کہ ہر طرف سے مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ پاکستان میں دوہرا قانون کیوں ہے کہ آپ سندھ میں چلے جائیں، بلوچستان میں چلے جائیں، KPK میں چلے جائیں، وہاں پر یہ قانون نہیں ہے، لیکن پنجاب میں ایسے قانون، ایسے کالے قانون کیوں رائج کیے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ کسی کو پنجاب کی ترقی اچھی نہیں لگ رہی۔ دیکھیں ملازم جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہے اس صوبے کی ترقی میں، اس کا کردار ہے۔ آج دیکھیں نا پنجاب میں 3.25 لاکھ استاد ہے، وہ سارا پریشان ہے کہ یار ہمارے ساتھ انہوں نے کیا کر دیا ہے، ہماری انہوں نے پینشن کم کر دی ہے، گریجویٹی کم کر دی ہے، لیو ان کیشمنٹ پہ پہلے انہوں نے شب خون مارا ہوا ہے۔ تو اب وہ استاد جو معاشی تفکرات میں گھرا ہوا ہے، پریشان ہے، وہ کس طرح پڑھائے گا؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم خود پریشان ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب، ان کے والد محترم بھی صوبے کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں، ان کے چچا بھی رہے ہیں، انہوں نے کبھی ایسی کوئی پالیسی نافذ نہیں کی۔ کیا یہ ساری پالیسی ان کے ذریعے ہی نافذ کی جانی ہے؟ کیا کوئی ایسی سازش تو نہیں ہو رہی کہ جس طرح میاں نواز شریف صاحب اور ان کی آگے بیٹی ہیں، ان کو ناکام کرنے کے لیے اور ان کے خلاف عوام کو بھڑکانے کے لیے، ملازمین کو سڑکوں پر لانے کے لیے ان سے اس طرح کے اقدامات کروائے جا رہے ہیں؟ تو سر آپ کی اس کے بعد مریم نواز صاحبہ سے ایسی کوئی گفتگو یا کوئی معاہدہ یا بات؟ جی میں کہتا ہوں ملنا ہی محال ہے۔ حالانکہ جس طرح انہوں نے 6 فروری کو بلایا تھا، ان کو چاہیے تھا کہ یہ بلاتی، بات کرتی۔ اگر صوبے میں کہیں فنانشل کرائسس ہیں تو اس کے اور بھی بہت سارے حل ہیں۔ یہاں پر تو 530 ارب روپیہ لوگ جو ہے وہ جال سازی سے ریفنڈ نکلوا لیتے ہیں سیل ٹیکس میں سے، تو ملازمین کو اگر 10-12 ارب روپیہ دینا پڑ جائے تو کون سا فرق پڑ جاتا ہے خزانے پر؟ دوسری، ریاست ماں جیسی ہے اور ماں کو جو ہے نا سب کو ایک جیسا سلوک کرنا چاہیے کہ جب سندھ میں، بلوچستان میں، KPK میں اس طرح کے کالے قوانین رائج نہیں ہیں تو پھر پنجاب میں کیوں ہے؟ پنجاب ویسے بھی بڑا صوبہ ہے، آبادی کے لحاظ سے بھی اور فنانشل لحاظ سے بھی بڑا ہے۔ جب آپ ایک طرف تو سرپلس دکھاتے ہیں کہ جی ہمارے پاس اتنا سرپلس ہے، تو دوسری طرف آپ ملازمین کا گلا گھونٹ رہے ہیں، ان کو زندہ درگور کر رہے ہیں۔ بھی اب دیکھیں کہ لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد بڑھاپے میں بھیک مانگیں گے۔ آپ نے 38 سال پہلے مجھ سے ایک معاہدہ کیا تھا کہ جی ہم آپ کو ریٹائرمنٹ کے اوپر اتنی پینشن دیں گے، اس حساب سے دیں گے۔ اب جب میں ریٹائرمنٹ کے قریب آیا ہوں تو آپ نے اس پر کٹ لگا دیا ہے، میری گردن پہ تلوار چلا دی ہے۔ میرے بچے کیا سوچیں گے جن کو میں نے یہ آس اور امید دلوائی تھی کہ بیٹا ریٹائرمنٹ کے بعد میں آپ کو گھر بنا کے دے دوں گا، میں آپ کی ایجوکیشن کے لیے بندوبست کروں گا۔ میں نے اپنی مسز کے ساتھ یا اپنے ساتھ ایک کمٹمنٹ کی